السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 ربیع الثانی، دن جمعرات ہے اور انگریزی تاریخ 17 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ٹی وی کے نام نہاد مبلغ کو جنسی زیادتی کے الزام میں 8000 سال قید کی سزا۔ استنبول کی ایک عدالت نے بدھ کے روز ایک نام نہاد ٹی وی مبلغ عدنان اختر کو جنسی زیادتی کے ایک مقدمے کی دوبارہ سماعت کے بعد 8658 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ واضح ہے کہ عدنان اختر ترکیے کا بدنام زمانہ ٹی وی مبلغ ہے جو مختصر لباس اور گہرے میک اپ میں بے پردہ و بے حجاب خواتین کے گھیرے میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ عدنان اختر ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام چلاتا تھا جس میں خواتین بہت زیادہ میک اپ کے ساتھ انتہائی ہیجان انگیز اور شرمناک چھوٹے کپڑے پہن کر دوسروں کو دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ عدنان اختر تخلیقیت اور قدامت پسند اقدار کی تبلیغ کا دعویٰ کرتا تھا۔ گزشتہ سال 66 سالہ عدنان اختر کو نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، دھوکہ دہی اور سیاسی و فوجی جاسوسی کی کوشش سمیت دیگر کئی جرائم کے لیے 1075 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم اس فیصلے کو ایک اعلیٰ عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ سینسر بورڈ نے ہم جنس پرستی پر مبنی فلم کی نمائش کی اجازت دے دی۔ اسلامی تعلیمات اور پاکستانی معاشرے کے خلاف بنائی جانے والی پاکستانی فلم جوائے لینڈ کو پاکستان کے سینسر بورڈ نے لبرل اور گناہ پسندوں کے سخت دباؤ اور اعتراضات کے بعد نمائش کی اجازت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی سینسر بورڈ نے ہم جنس پرستی پر مبنی اس پنجابی فلم میں معمولی ایڈیٹنگ کی ہدایت کی ہے۔ اس فلم کی نمائش کی دوبارہ اجازت دیے جانے پر پاکستان کے عوام اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف کالم نگار عامر خاکوانی نے اس فلم کا تعارف کراتے ہوئے لکھا کہ جوائے لینڈ ایک پاکستانی ڈائریکٹر سائم صادق کی بنائی ہوئی پنجابی فلم ہے۔ اس پنجابی فلم کے پروڈیوسروں کی اچھی خاصی طویل فہرست ہے، 9-10 لوگ ہیں۔ عام طور پر کسی فلم کے پروڈیوسر اتنے لوگ نہیں ہوتے۔ سرمد کھوسٹ تو خیر پاکستانی ہے، دیگر پروڈیوسرز میں سے بعض عالمی سطح پر اچھے خاصے معروف ہیں۔ عامر خاکوانی نے مزید لکھا کہ حیران کن طور پر یہ سب معروف لوگ اس چھوٹی سی پاکستانی پنجابی فلم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس کی زبان بھی وہ نہیں سمجھ سکتے۔ لگتا ہے کہ ان سب نے نیکی کا کام سمجھ کر اس فلم میں حصہ ڈالا ہے۔ خبروں کے مطابق ملالہ یوسفزئی نے بھی اس فلم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ عامر خاکوانی نے لکھا کہ میرے خیال میں اس فلم کی پاکستانی سنیما ہاؤسز میں نمائش پر پابندی لگی رہنی چاہیے۔ یہ فلم اپنے موضوع اور ٹریٹمنٹ کی بنا پر ایسی نہیں ہے کہ اسے سنیماؤں میں لگایا جائے، کیونکہ یہ فلم اور اس کا موضوع پاکستانی سماج کے بنیادی فیبرک کے خلاف ہے۔ عامر خاکوانی کے مطابق ہمارا سماج ایک مشرقی اسلامی مزاج رکھتا ہے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام، مشرقی تہذیب، شرم و حیا اور عصمت کی حفاظت ہماری تہذیب کے بنیادی اجزاء ہیں۔ حیا ویسے بھی حدیث مبارکہ کے مطابق اسلامی تہذیب کا جوہر ہے۔ عامر خاکوانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے یہاں ہم جنس پرستی سخت غیر اخلاقی بات سمجھی جاتی ہے اور قانونی طور پر جرم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ ہے، بہرحال یہاں انسان رہتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، مگر یہ حدود و قیود برقرار رہیں اور انہیں برقرار رہنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وفد کی افغان وزیر دفاع سے ملاقات۔ طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اب بھی دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی خبر کے مطابق وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ واضح ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر طارق علی البخت اس ہفتے ایک وفد کے ہمراہ کابل پہنچے تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اس ہفتے کابل میں ایک تقریب میں اپنا دفتر دوبارہ کھولا ہے جس میں طالبان کے وزیر خارجہ اور کابل میں مقیم اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان کی نقل و حمل اور ہوا بازی کی وزارت کا کہنا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں کی تعداد میں گزشتہ 6 ماہ کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت افغانستان کی فضائی حدود سے لگ بھگ 100 پروازیں
پروازیں گزر رہی ہیں۔ وزارت کے ترجمان امام الدین احمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان میں روزانہ تقریباً 30 پروازیں آتی ہیں۔ ایک تیسری خبر میں امریکی حکومت کے ایک نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ طالبان نے ممکنہ طور پر ان لاکھوں ڈالرز تک رسائی حاصل کر دی ہے جو امریکہ نے افغان حکومت کے خاتمے سے قبل اسے منتقل کیے تھے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن نے، جسے سگار بھی کہا جاتا ہے اور جس کا کام افغانستان میں امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے دوران امریکی منصوبوں اور اخراجات کی نگرانی کرنا تھا، اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ طالبان نے محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع اور یو ایس ایڈ سے بھیجے گئے تقریباً 5 کروڑ 76 لاکھ ڈالرز کے فنڈز تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے افغانستان چھوڑتے وقت 7 ارب ڈالر سے زیادہ کا دفاعی ساز و سامان اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایران میں حجاب اور اسلام مخالف مزید 3 مظاہرین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ایران میں حجاب اور اسلام مخالف مظاہرہ کرنے والے انتہا پسند لبرل طبقوں کے مزید 3 مظاہرین کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس طرح ایک ہفتے میں 5 مظاہرین کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں شریک سمن سیدی، محمد بورغانی اور محسن رضا زادہ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ان پر محاربہ یعنی اللہ کے خلاف جنگ کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے بتایا کہ ان میں سے ایک نے پولیس افسران پر اپنی گاڑی چڑھا دی تھی، جس میں ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے نے سیکیورٹی افسر پر چاقو سے حملہ کیا اور تیسرے نے ٹریفک کو روکنے اور دہشت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ واضح ہے کہ 3 روز قبل ہی 2 مظاہرین کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، جن کے نام محمد غبادلو اور سعید شیرازی ہیں۔ ان پر فساد فی الارض اور لوگوں کو ملک کی سلامتی کے منافی جرائم کے ارتکاب پر اکسانے کے الزامات تھے۔ عدلیہ کے ترجمان کے مطابق سزائے موت کے مجرم اپنی سزاؤں کے خلاف عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ حجاب و اسلام مخالف ان مظاہروں کے دوران معروف شیف مہرشاد شہیدی سمیت 5 سے زائد مظاہرین پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 15,000 سے زائد افراد کو گرفتار اور 2,000 پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت نے قادیانی ارتدادی مرکز کی انتظامیہ کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ کراچی کی ایک عدالت نے جمشید ٹاؤن قادیانی ارتداد خانے پر شعائر اسلام کا استعمال کرنے والے قادیانیوں کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ظہیر احمد ولد بشیر احمد، ناصر احمد ولد لطیف احمد، یاسر ولد مسعود، شہزاد احمد ولد شہباز احمد، ظفر ولد نصر اللہ، نعیم اللہ ولد اعظم علی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف کئی دفعات کے تحت کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ پیروی میں ناکام ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ عدالت نے 15 نومبر کو حکم دیا تھا کہ ان ملزمان کو گرفتار کر کے 21 نومبر کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت حفظ قرآن کریم کا شوق پیدا کرنے کے لیے ملک بھر میں مسابقات کے پروگراموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی نے بتایا کہ وفاق المدارس العربیہ کی مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلوں کی روشنی میں مسابقات حفظ قرآن مع تجوید کے لیے تقریباً 3,000 مدارس کے 3,500 سے زائد طلباء نے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ واضح ہے کہ اس مقابلے میں 16 سال کی عمر تک کے حافظ قرآن طلباء شریک ہوں گے۔ وفاق المدارس کے میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی نے مزید بتایا کہ یہ مسابقات ملک بھر میں 3 مراحل میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں ڈویژنل سطح پر 22 سے 24 نومبر کو ہوں گے۔ مسابقہ کا دوسرا مرحلہ صوبائی سطح پر ہوگا جو 4 سے 15 دسمبر کی تاریخوں میں منعقد کیا جائے گا، جبکہ آخری ملکی سطح پر عظیم الشان مسابقہ 29 جنوری 2023 کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ عمان کے ساحل پر اسرائیلی آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ۔ عمان کے ساحل پر اسرائیلی ارب پتی تاجر کے آئل ٹینکر پر مسلح ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگنے سے کچھ حصے کو نقصان پہنچا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عمان کے ساحل پر ایک تیل بردار بحری جہاز پیسیفک زرکون پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس پر لائبیریا کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور یہ اسرائیلی ارب پتی تاجر کی کمپنی کی ملکیت ہے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر کو
پہنچنے والے نقصان کی مرمت کر دی گئی۔ بحری جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ بحری جہاز آئل لے کر عمان کی بندرگاہ سے نکلا تھا اور بحیرہ عرب میں سفر کر رہا تھا۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے، مگر اس کی تفصیلات اور شواہد فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔ عمان، اسرائیل، لائبیریا اور ایران کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ آئل ٹینکر کی مالک کمپنی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز گیس آئل لے کر جا رہا تھا، آئل ٹینکر کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور عملہ محفوظ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ابوظبی میں اسرائیلی سفارت خانے کو کال کی لیکن جواب نہیں دیا گیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور وزارت دفاع نے بھی اس واقعے پر تبصرے سے انکار کر دیا۔